مجلس مدرسہ اسلامیہ محترم ذوالفقار عزیز صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی مسلک پر تشریف رکھیں. اسی طرح وائس پریزیڈنٹ مجلس مدرسہ اسلامیہ محترم افتخار احمد نواب صاحب سے بھی درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ساتھ ہی سیکریٹری مجلس مدرسہ اسلامیہ جناب محترم دستگیر احمد صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں. جج کی حیثیت سے مدعو کیا گیا ہے، جن میں ڈاکٹر محمد اظہر حیات صاحب، ڈاکٹر زرینہ سلیم صاحبہ اور محترم محمد اسرار صاحب. یہ تینوں شخصیات بھی یہاں تشریف فرما ہے. میں اسرار صاحب سے درخواست کروں گا کہ سامنے آ جائیں. میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں خدا بندہ، میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. آئیے ہمارے کسی بھی جلسے کی تہذیبی روایت یہ رہی ہے کہ ہم اپنے جلسوں کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرتے ہیں. لہذا آئیے آج کی اس تقریب کا آغاز بھی اس کتاب سے کریں جس کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کریمہ کا سب سے پہلا لفظ اقرا ہم سب کو حصول علم کا پیغام دیتا ہے. آئیے تلاوت کلام ربانی کے لیے ہمارے پاس 12ویں جماعت کے طالب علم جو الحمدللہ حافظ بھی ہیں، حافظ شموئل یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں اس طالب علم کو جو ہمارے اسلامیہ جونیئر کالج کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا
محابت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. تیسرے سالانہ بحث و مباحثے کا باقاعدہ آغاز کیا. آئیے رب العالمین کے پاک کلام کے بعد رحمت للعالمین کے حضور نذرانے عقیدت و محبت پیش کریں، جن کے لیے کسی نے کہا ہے کہ پھر کہا معجزۂ حق کا ظہور آپ کے بعد، پھر کہا معجزۂ حق کا ظہور آپ کے بعد، چپ ہے جبریل تو خاموش ہے طور آپ کے بعد، پھر کوئی شمع ہدایت نہ جلی ہے نہ جلے، پھر کوئی شمع ہدایت نہ جلی ہے نہ جلے، ہو گیا جیسے جدا خاک سے نور آپ کے بعد. آپ کی ذات ازل، آپ کا پیغام ابد، نہ کوئی آپ سے پہلے نہ حضور آپ کے بعد، نہ کوئی آپ سے پہلے نہ حضور آپ کے بعد. آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانے عقیدت و محبت لے کر 12th کلاس کی طالبہ شافیہ نور آ رہی ہے. السلام علیکم. جب سے در طیبہ میری فدا سی نظر ہے، جب سے در طیبہ میری فدا سی نظر ہے، دنیا محبت میرا شب ہے نہ سحر ہے. اللہ غنی شوکت دربار مدینہ، اللہ غنی شوکت دربار مدینہ، جنت جسے کہیے وہ یہاں زیب نظر ہے. وہ حلقہ بگوشان محمد کی حضوری، وہ حلقہ بگوشان محمد کی حضوری، ایک بے خودی شوق ہے اور دیگر کر ہے، ایک بے خودی شوق ہے اور دیگر کر ہے. میں منتظر دید ہے شومی قسمت، میں منتظر دید ہے شومی قسمت، لگتا ہے کہ نابینا میرا دیدہ ہے، جب سے در طیبہ میری فردوس نظر ہے. معراج نبوت ہے انیس عرش الہی، معراج نبوت ہے انیس عرش الہی، جنت جسے کہیے وہی معراج بشر ہے. جب سے در طیبہ میری فردوس نظر ہے، دنیا محبت میرا شب ہے نہ سحر ہے. السلام علیکم. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آج کا بحث و مباحثہ جو اردو ذریعہ تعلیم سے دوری مسلم معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، اس عنوان کے تحت ہم یہاں بحث و مباحثے کے لیے جمع ہوئے ہیں. لہذا تعلق اردو زبان سے ہے، اس واسطے ہم چاہیں گے کہ اردو سے محبت کا ایک گیت
جو یہاں کی اردو پرائمری اسکول کی معلمہ نورالصبا ناز انہوں نے تیار کیا ہے. یہ اردو گیت پیش کرنے کے لیے میں 10th C کی طالبات رضویہ اور تزین انہیں آواز دیتا ہوں. رضویہ اور تزین 10ویں جماعت کی طالبات اردو گیت شاعرہ نورالصبا ناز. اس کی مدد سے ہی بڑی ان سب کی شان ہے. اردو ہے جس کا نام ہماری زبان ہے. اس کی لطافتوں کا کرے ناز کیا بیاں. مسلم کے لیے نہیں یہ سبھی کے ہے درمیاں. عیسائی ہندو سکھ کی پسندیدہ ہے زبان. تک بست کی قرات کی ملا کی جان ہے. اردو ہے جس کا نام ہماری زبان ہے. اردو ہے جس کا نام ہماری زبان ہے. خدا حافظ. نہ جاتے ہوئے میں سیدھے صدر باوقار تقریب کے استقبال کے لیے اسلامیہ جونیئر کالج کے پرنسپل محترم ستار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صدر باوقار تقریب کا شال اور گلدستے سے استقبال کریں. زوردار تالیاں اس استقبال کے لیے ہونی چاہیے. ہمارے بزرگ محترم الحاج وکیل پرویز صاحب کا استقبال پرنسپل اسلامیہ جونیئر کالج ستار سر کر رہے ہیں. شال اور گلدستے سے موصوف کا استقبال کیا گیا. میں ستار سر سے خود درخواست کروں گا کہ وہ محترم ظفر احمد خان صاحب کا بھی استقبال کریں. ہمارے صدر خصوصی مہمان محترم ظفر احمد خان صاحب ان کا اس تقریب کے خصوصی مہمان. آئیے استقبال کے لیے چلتے ہیں. جس نے اس پورے جلسے کی تقریب کو سجایا ہے مجلس مدرسہ اسلامیہ. ہماری مجلس ہمارے صدر باوقار تقریب کی خدمت میں بھی مومن کو پیش کیا گیا. ہماری مجلس مدرسہ اسلامیہ کے چیئرمین محترم ذوالفقار احمد صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، جو یہاں کے چیئرمین ہونے کے ساتھ ان کا تعلق شہر کی مختلف تقریبوں سے ہے. آپ کی دعائی ایجوکیشنل اینڈ کلچرل سوسائٹی کے سیکریٹری بھی ہیں. آئیے میں موصوف کے استقبال کے لیے سابق مدرس اسلامیہ ہائی اسکول محترم نجم الثاقب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں. تعقیب کر رہے ہیں. اسی طرح مجلس مدرسہ اسلامیہ کے نائب صدر
नवाब साहब के इस्तकबाल के लिए मैं वही सबको आवाज दे रहा हूँ कि वो आए और मस्जिद की खिदमत में गुलों का दस्ता और शाल पेश करें। वही सर इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं सदर मजलिस इस्लामिया इफ्तिखार अहमद नवाब साहब मजलिस मदरसा इस्लामिया के सेक्रेटरी मोहतरम दस्तगीर अहमद सलीमी साहब भी हमारे बीच तशरीफ है। मेरा सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और हमारी मजलिस मदरसा इस्लामिया के सेक्रेटरी मोहतरम दस्तगीर अहमद सलीमी साहब की खिदमत में शाल गुलदस्ता पेश करें। साहब की शख्सियत भी हमारे लिए किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आप एक सीनियर कॉलेज से एचओडी होकर रिटायर हुए हैं। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे मज़ामीन आपके आकार और रसायल में शायर होते रहते हैं। आइए इसके बाद इस्तकबाल करें यशोदा गर्ल्स कॉलेज सीनियर कॉलेज की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मोहतरमा जरीना सलीम साहिबा हमारे बीच जज की हैसियत से यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं इस्लामिया जूनियर कॉलेज की सुपरवाइजर मोहतरमा नसीबा जी से दरख्वास्त करूँगा कि वो मोहतरमा जरीना सलीम साहिबा का इस्तकबाल शॉल मोमेंटो और गुलदस्ते से करें। एचओडी यशोदा सीनियर कॉलेज, यशोदा गर्ल्स सीनियर कॉलेज जरीना सलीम साहिबा जो आज जज की हैसियत से हमारे बीच तशरीफ फरमा है, इनका इस्तकबाल किया हमारी इस्लामिया जूनियर कॉलेज हाई स्कूल की सुपरवाइजर मोहतरमा नसीम बाजी। शुक्रिया। हमारे तीसरे और आखिरी जज जो असिस्टेंट प्रोफेसर है से केसरीमल पुरवाल कॉलेज के कांति से ताल्लुक है, प्रोफेसर मोहम्मद असरार सर हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं गुजरात सर को आवाज दूंगा कि वो आए और हमारे तीसरे जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद असरार सर पुरवाल कॉलेज इनका भी इस्तकबाल करें जो जज के इस पैनल में आज जज की हैसियत से मदद किए गए हैं। तीनों जजेस साहिबान का अभी आपने इस्तकबाल देखा। ये वो शख्सियात है जिन पर अलग-अलग घंटों बात की जा सकती है उनकी फन और शख्सियत पर, लेकिन ये मौका नहीं है। आप सब मुंतज़िर है कि जल्दी से जल्द वैसे मुबाहिसे का आगाज हो, लिहाजा मैंने खुद को भी समेट लिया और इन शख्सियात के ताल्लुक को भी समेटता हूँ। बस इतना कहूँगा कि यही वो उनके रोशन चराग है जिनको हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है। हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है। आइए अंसारी साहब की शख्सियत से जो उन्वान बड़ा मेल खाता है, वो इस तरह के मौसूफ उर्दू, अरबी, फारसी तीनों जबानों पर पूरी तरह उबूर रखते थे और इलाकाई जबान मराठी और अंग्रेजी जबान पर भी आपको काफी महारत हासिल थी। इस तरह गोया उन्होंने एक तरफ अपनी रवायती जबान उर्दू, फारसी और अरबी जो हमें तहजीब और तमद्दुन सिखाती है उनको भी थाम रखा था, और दूसरी तरफ माश से जुड़ी जबानें मराठी और अंग्रेजी इनसे भी आपको गहरा शगफ था। लिहाजा मुंतज़मीन को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहस मुबाहिसे के लिए जिस शख्सियत की याद में ये बहस मुबाहिसा है, ठीक उसी की मुनासिबत से उर्दू जरिए तालीम से दूरी मुस्लिम माशरे के लिए नुकसानदाह है, इस उन्वान को तजवीज़ किया है। अभी आपके सामने तलबा व तालिबात आएंगे और इस उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आइए बहस मुबाहिसे का बाकायदा आगाज करते हैं।
جیسا کہ طریقہ رہا ہے سابقہ دو جلسوں میں کہ قرآن اندازی کے ذریعے نام نکالے جاتے ہیں، اور میں منتظمین سے درخواست کروں گا کہ وہ صدر باوقار تقریب کے دست مبارک سے پہلی قرآن اندازی کریں، اور جن کا نام آئے گا میں یہاں سے خوب ان کا نمبر پکاروں گا۔ صاحبان اپنی نشست سنبھال رہے ہیں یا سنبھال چکے ہیں۔ ڈاکٹر اظہر ریاض صاحب، زرینہ سلیم صاحبہ۔ علی صاحب کا تعلق مجھ سے سن 2000 میں ہوا جب میں نے دبئی جونیئر کالج میں ایز اے پرنسپل جوائن کیا۔ آپ بہت ہی کم سخن، کم بولنے والے، لیکن بہت ہی ذہین شخصیت کے مالک تھے۔ شروعات میں جس وقت میں نے دبئی جونیئر کالج جوائن کیا، اس وقت میرا یونس علی صاحب سے کوئی بہت زیادہ میری انسیت نہیں تھی، معلومات نہیں تھی، ملتا نہیں تھا، کبھی ملا نہیں تھا ان سے میں۔ لیکن جس وقت میں نے کدوئی اسکول کو جوائن کیا، تب مجھے کیونکہ وہ سیکرٹری تھے اور پرنسپل کا کام ہمیشہ سیکرٹری کے ساتھ ہی زیادہ ہوتا ہے، لہذا میں تقریباً سن 2000 سے لے کر ان کے وفات تک 2019 تک ان کے ساتھ رہا، اور ایسی بہت ساری چیزیں جو کہ انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر پنچویلٹی، علم کا حاصل ہونا۔ آپ جو ہے ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایز اے گزیٹڈ آفیسر تھے، آپ رجسٹرار آفس میں، آپ کا جو آپ کی ڈرافٹنگ جو تھی وہ بہت ہی ماشاءاللہ اچھی تھی، اور اتنی اچھی تھی کہ میں جب اس وقت میں نے جوائن کیا تھا دبئی کو، مجھے ایسا لگا کہ کیونکہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر میں آیا تھا، میں نے الامین بینک شروع کیا تھا، میری بھی ڈرافٹنگ کافی اچھی تھی، لیکن جس وقت میں نے انیس صاحب کو جوائن کیا تو مجھے معلوم پڑا کہ میری ڈرافٹنگ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کا اتنا زبردست ان کے ڈرافٹنگ پاور تھا ان کا، اور صرف ایک لینگویج میں، خاص بات یہ کہ عموماً ہم لوگ کسی ایک لینگویج کے اوپر، کسی ایک بھاشا پر ہمارا امور ہوتا ہے، لیکن انیس صاحب کی جو شخصیت تھی وہ اردو، فارسی، مجھے فارسی کے بارے میں کب پتہ چلا جب ہمارے آج کے جو ناظم ہیں جناب کلیم صاحب، ہمارے دبئی اسکول کے اندر میں پرشین سبجیکٹ تھا، تو پرشین سبجیکٹ کے اپائنٹمنٹ کے لیے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ جو اپائنٹمنٹ ہوتے تھے ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں، تو میں نے سر سے کہا کہ سر پرشین کے لیے تو ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بے فکر رہیے، آپ انٹرویو کال کیجیے۔ انٹرویو کال کیا گیا، اس کے بعد میں جب پرشین سبجیکٹ کے اوپر میں سر نے کلیم صاحب سے سوالات پوچھنا شروع کیے، تب ہم لوگ کو پتا چلا کہ ان کی پرشین پر بھی اتنی زیادہ ماسٹری حاصل ہے۔ مجھے یاد ہے اس وقت جب ہمارے انٹرویو سب چلے، ماشاءاللہ کلیم صاحب نے بھی اچھا وہ پڑھ کر آئے تھے، اس لیے برابر جواب دے پائے، ادروائز بڑی مشکل ہو جاتی تھی۔ کئی سبجیکٹ، یہاں تک کہ انگریزی والے بہت سارے جو ٹیچر تھے وہ ان کا سوال کا جواب برابر دے نہیں پاتے تھے۔ یہ ان کی شخصیت تھی، پنچویلٹی، ایمانداری، کام کرنے کا ایک جنون۔ آپ سبھی کو پتا ہے کہ تقریباً 18 سال میں دبئی میں رہا، میرا تعلق نہ صرف دبئی سے رہا بلکہ اسلامیہ سے بھی رہا، کیونکہ وہ دونوں اسکولوں کے وہ ہیڈ تھے، سربراہ تھے۔ تو ان کے زمانے میں جو ہم لوگوں نے دبئی کے اندر جو مختلف، ان کا ایک الگ ہی ٹیسٹ تھا۔ ہم لوگ اکثر دلی جایا کرتے تھے، اور وہاں جانے کے بعد بڑی بڑی شخصیات سے ملاقات ہماری ہوتی تھی۔ ہم نے ایسے ایسے سیمینار سر کے وجہ سے کیے ہیں کہ شہر ہمارے انڈیا کے بیسٹ اوریٹرز ناگپور کے اندر ہمارے اداروں کے اندر آئے، اسلامیہ میں اور دبئی کے اندر۔ ہم نے جب 50 سالہ جلسہ جب دبئی کا جب ہوا تو آل انڈیا مشاعرہ کا ایسا مشاعرہ جس میں انڈیا کے بیسٹ شاعر منور رانا صاحب، نام سنو گا آپ نے، وہ اور ان کے جیسے بہت سارے بڑے بڑے شاعر، ان کو ہم نے بلائے۔ نیشنل کانفرنس کی، اس کے اندر میں جو ہمارا نیشنل کمیشن ہے وہاں کے چیئرمین ہمارے یہاں پر 2 سے 3 بار آئے۔ انجمن اسلام جو بامبے کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور بہت ایسے بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے یہاں پر جمع کیا
اور ان کے ذریعے بھی ان کا فائدہ اٹھایا. کہ مجھے نہیں لگتا کہ آج کے زمانے میں ناگپور میں کوئی ایسی شخصیت ہے جن کے اندر وہ ذیل تھا کہ وہ اس کام کو وہ کر سکتے تھے. ایسی تمام بہت ساری چیزیں جو بہت کم ہے. اور میرا تو تعلق ان سے نہ صرف ایک ایز اے پرنسپل اور ایک سیکرٹری تھا بلکہ ان کے 4 بیٹے ہیں سر کے. میں یہ سمجھ کے چلے کہ 5واں بیٹا میں تھا ان کا. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے جنوبی میں جو 3 بزرگ ہیں جن میں سے بھی ایک ہمارے وکیل پرویز صاحب یہاں موجود ہیں. یہ تینوں بھی ہمارے انیس صاحب اور ہمارے اقبانی صاحب محمد ایوب اقبانی صاحب وہ پریزیڈنٹ تھے. سر وائس پریزیڈنٹ ہے ابھی تو پریزیڈنٹ ہو گئے ہیں پرویز صاحب, اور انیس صاحب سیکرٹری تھے. ان تینوں گھروں سے میرا ایسا تعلق تھا جیسے کہ, اور وہ تمام بھائی ان کے تمام بچے میرے بھائیوں کے برابر ان کے جیسے تھے. سر کو کوئی بھی تکلیف اگر ہوتی تھی تو مجھے آج یہ کہتے ہوئے ذرا بھی کوئی گھبراہٹ نہیں محسوس ہو رہی ہے, ان کے بیٹے بھی یہاں موجود ہے, کہ اگر ان کو کچھ تکلیف ہوتی تھی, دوائیاں اگر ان کو لگتی تھی تو سر ان کے بیٹوں سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کرتے تھے کہ بھئی سر کو بتاؤ پہلے یہ دوائیاں لینی ہے کہ نہیں لینی ہے, لینی ہے کہ نہیں لینی ہے. ہم لوگ ساتھ میں بہت دلی میں, بمبئی میں, پونا میں ہر جگہ گئے ہیں. اب میں ان کے ساتھ میں نہ صرف ایز اے پرنسپل بلکہ نہ صرف ایز اے بیٹا بلکہ ایک دوست کے مانند میں ان کے ساتھ میں تھا. جیسے ایک دوست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں, ویسی باتیں ہم آپس میں ایک دوسرے شیئر کرتے رہتے ہیں. ہم نے مجھے بتاتے ہوئے بڑا, ہم نے ساتھ میں فلمیں بھی دیکھی ہے, پکچر بھی دیکھے ہیں ہم نے ساتھ میں, بمبئی میں, دلی میں, ہر جگہ, اور بڑی بڑی ہوٹلوں میں اپنے پیسوں سے گھومے ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ ہم ادارے کے پیسوں سے, سر کبھی بھی جاتے تھے, ہم لوگ جاتے تھے تو ہمارے جو کرائے کا جو پیسہ ہم لوگ ہوائی جہازوں میں گھومے, سب جگہ الحمدللہ ہم گئے ہیں. اور اللہ کا احسان ہے کہ ایسی شخصیت اور ان کی یاد میں ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں. آپ 2019 میں مجھے یاد ہے وہ دن 13 جولائی کا دن تھا وہ, اور 13 جولائی کو شام میں مجھے رات میں دلی جانا تھا اور 13 جولائی کو آپ ایڈمٹ ہوئے تھے. اس وقت سر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور جانے نہیں دے رہے تھے مجھے. وہ 13 جولائی کی رات کی بات ہے, سبھی لوگ وہاں موجود تھے. اور 13 جولائی کو میں گیا, 14 جولائی کو دن بھر وہ رہے, اور 14 جولائی کی رات میں 15 جولائی کی صبح آپ کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ, ایک بہت بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں میں سبھی سے کہ آپ حافظ تھے, اور آپ نے ایسا کوئی شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا, نہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اہلیہ کے انتقال کے بعد وہ جب تک سر زندہ رہے روزانہ ان کا ایک معمول تھا کہ عصر سے لے کر مغرب تک وہ ان کی قبر پر وہ جا کر قرآن پڑھتے تھے. لیکن میرے پاس 15 سال تک, 15-16 سال تک نان اسٹاپ, یعنی بارش ہو, سردی ہو, گرمی ہو, کوئی بھی سیزن ہو, اور ہمارے ہم کو پتہ رہتا تھا کہ اگر عصر اور مغرب میں سر کو ملنا ہے تو وہ قبرستان میں اپنے اہلیہ کے مزار پر, قبر پر مل جاتا ہے. یہ ان کی ایک جدوجہد ان کی اور ایک پنچویلٹی وہ واقعی میں قابل تعریف ہے. میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سر کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. ڈاکٹر ابوالکلام صاحب کے استقبال کے لیے میں وہی سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور محترم ڈاکٹر الحاج ابوالکلام صاحب ریزرر مجلس مدرسہ اسلامیہ اور ایکس پرنسپل اسلامیہ ہائی اسکول اور جونیئر کالج, ان کا استقبال کیا گیا. ہم کس اعتبار سے یا کس میدان میں کس قسم کی ترقی اور اصلاح کی امید کر سکتے ہیں؟ حاضرین, بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج خود کی شان میں چار چاند لگانے کی خاطر یا اپنے اسٹیٹس کے اشتہار کے لیے اپنے بچوں کو مغربی طرز تعلیم دلانے والے والدین و سرپرست حضرات صرف اور صرف یہ اردو سے بے وفائی کرتے ہیں کہ انہیں اردو میں ان کے بچوں کا مستقبل نظر نہیں آتا. حالانکہ یہ وہی اردو ہے جس نے انہیں آج یہ مقام, منصب اور عہدے عطا کیے. جس ادارے میں تعلیم حاصل کر کے انہوں نے ڈگریاں حاصل کی, ملازمت حاصل کی, نیا نام, نئی پہچان حاصل کیے. وہ زبان اردو تھی, وہ ماحول اردو تھا, وہ نظام اردو تھا, وہ ذریعہ تعلیم
था, मगर जब बात खुद की शान और दिखावे की आ गई तो उर्दू में खटास लगने लगी और अपने बच्चों को ऐसे माहौल में तालीम दिलाना गवारा कर लिया जहाँ ना उनकी दीनी तरबियत हो सके, ना उनकी सही परवरिश हो सके, ना वो बच्चा कोर्स और सिलेबस के मुताबिक को सही तरीके से समझ सके, क्योंकि वो बच्चा जानता ही नहीं है कि वो क्या पढ़ रहा है, उसे तो बस बैठाया जाता है और बच्चे को रट्टू तोता बनाया जाता है। अगर बिल्कुल वो अपनी पढ़ाई निकल करके तालीम से मुकम्मल कर भी लेता है तो उसमें तहजीब और रवायत का शऊर और अखलाकियात के कद्र सर्रा बराबर भी नजर नहीं आते, बल्कि उसके अंदर अंग्रेजी कल्चर कूट कूट कर बड़ा होता है जो बार बार अपने असरार जाहिर करता है। चाल अंग्रेजी, ढाल अंग्रेजी, जिस्म का बाल बाल अंग्रेजी, चाल अंग्रेजी, ढाल अंग्रेजी, जिस्म का बाल बाल अंग्रेजी, ताकि दिल में चिराग अंग्रेजी, सर के अंदर दिमाग अंग्रेजी। हाज़रीन, सवाल किया जाता है कि उर्दू की हिफाजत क्यों की जाए? याद रखो, मेरे और आपके मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों का हक व दीनी सरमाया फारसी या उर्दू में है। अगर किसी शख्स को इस्लाम और भारतीय मुसलमानों के मुताबिक मालूमात चाहिए तो उसे लाज़िमन इन दोनों ज़बानों को पढ़ना होगा। बड़ी दर्दनाकी के साथ मुझे अर्ज करना है कि आज के दौर में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, हमें अपनी ज़बान और सकाफत की हिफाजत की कोशिशें तेज करने की जरूरत है। उर्दू जरिए तालीम के फरोग से हम न सिर्फ अपनी ज़बान और सकाफत को जिंदा रख सकते हैं बल्कि तालीमी मैदान में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दर्जे वाला हक़ाइक़ के पेश नजर बंदा मौजू की मुआवज़त में किस हद तक सही है, ये फैसला तो आप दानिश और पेश के हवाले। ताहम मैं ये कमाल तौल देना चाहूँगा कि उर्दू से तालीम से दूरी मुस्लिम माशरे के लिए नुकसानदाह है। इन्हीं चंद कलमात और शेर के साथ अपनी जगह लेता हूँ। हिंद की आन बान है उर्दू, हिंद की आन बान है उर्दू, रौनक़े कुल जहान है उर्दू। क्या कहा उर्दू गैर मुल्की है, क्या कहा उर्दू गैर मुल्की है, मेरी माँ की ज़बान है उर्दू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीम नंबर 1 के तालिब इल्म मोहम्मद अबूजर शकीम अंसारी जो उन्वान की मुआफ़क़त में इज़हार ख़याल कर रहे थे, लीजिए अब उन्वान की मुखालिफत में आ रहे हैं मोहम्मद अरज़ान मोहम्मद सादिक। मोहम्मद अरज़ान मोहम्मद सादिक उन्वान की मुखालिफत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत वक़ार मुअज़्ज़ज़ साहिबान और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसे एक कौम की बदकिस्मती नहीं तो क्या कहा जाए कि जो पिछले लगभग 130 सालों से हुसूल तालीम के लिए एक ज़बान पर मुत्तफ़िक़ न हो सके। मुस्लिम माशरे में गाहे बगाहे ये आवाज़ उठती है या उठाई जाती है तो मुसलमानों की कौमी ज़बान उर्दू ही को ज़रिए तालीम बनाकर मुस्लिम माशरा तालीमी मैदान फतह कर सकता है। खुदा का खौफ करना चाहिए। कैसे अजीब मखलूक़ात हम लोग गढ़ लेते हैं। माहिरीन तालीम सब ये कहते हैं कि कौमी ज़बान में तालीम हासिल करने से कौमी तरक्की का उसूल मुमकिन होता है। आसमान की ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और वो भी चंद इब्तिदाई बुनियादी सालों के लिए। तो मुस्लिम मसले की कौमी ज़बान नहीं रह जा चुकी है, इसे तमाम मुसलमानों की कौमी ज़बान कहा जाए। जनाब सदर, हमारे मुल्क भारत में मुस्लिम आबादी का तनाजुब 15% है और पूरी मुस्लिम आबादी मुल्क के मुख्तलिफ 28 सूबों में बिखरी हुई है और हर खित्ते, सूबे और इलाकों में रहने वाले मुसलमानों की ज़बान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक कोई ज़बान कौमी नहीं है, क्योंकि आइन बनाने वालों ने समझदारी से महसूस किया कि तमाम